اضافی مطالعہ جس میں مختصر افسانہ ہے آخری خواہش، اردو کمار بھارتی 9ویں جماعت کی مختصر افسانہ جس کا نام ہے آخری خواہش۔ آج ہم اس کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے افسانے کے مرکزی خیال کو مختصراً بیان کیجیے۔ جواب: اس افسانے کا مرکزی کردار پرما اڑیسہ کے جنگلوں میں بسے کسی آدیواسی قبیلے کا ایک فرد ہے۔ اسے ایک انگریز کے قتل کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ پھانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی ہے اور اس نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنی بڑی عجیب آخری خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھانسی پر لٹکانے سے پہلے اسے بہت سا دال بھات کھانے کو دیا جائے۔ پھانسی کھڑی ہونے سے پہلے اسے پیٹ بھر دال بھات کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی تمام چیزیں جو اس نے سپرنٹینڈنٹ کی کسٹڈی سے التجا کر کے منگوا لی تھی کھانے کے برتنوں کی طرف سجا کر رکھتا ہے۔ تڑکا ہونے سے قبل جب اسے پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تب وہ سپرنٹینڈنٹ سے کہتا ہے کہ سرکار، میری لاش لینے کے لیے میری بیوی، بیٹی اور بھائی آئیں گے تو ان چیزوں کے ساتھ یہ کھانا بھی انہیں دے دیجیے گا۔ یہاں افسانہ ختم ہو جاتا ہے اور قاری انسانی زندگی کے اس المیہ کو محسوس کرتا رہ جاتا ہے کہ انسانی زندگی بعض حالات میں کس قدر مجبور ہوتی ہے۔ انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی زندگی پر تڑپتا رہ جاتا ہے اور اسی احساس محرومی کے ساتھ ایک دن مر جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانے کے پہلے جملے حضور آخری خواہش کھانے کو دیں اور آخری جملے تو صاحب یہ کھانا بھی ان کو دے دیجیے گا کے ربط کو بیان کیجیے۔ یہاں پر دیکھیے جواب دیا گیا ہے کہ کھانا پرما کے لیے پکایا گیا تھا، پیٹ بھر کھانے کے بعد جو بچ گیا تھا وہ اسی کا ہے۔ اس بات کا اس نے اطمینان کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی ساری چیزیں بمشمول کھانا اپنے لواحقین یعنی اپنے گھر والوں کے سپرد کر دے۔ ممکن ہے اس بات کا اطمینان ہو کہ مرنے کے بعد بھی وہ اپنوں کے کام آئے گا اور ان کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگلا سوال ہے، پرما کو پھانسی دینے سے پہلے کی کارروائیوں کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ جواب: پھانسی سے ایک دن قبل پرما کے سر کے بال اتارے جاتے ہیں، داڑھی بنائی جاتی ہے، اسے قیدیوں کی نئی وردی پہننے کو دی جاتی ہے۔ کوئی اس کے مذہب سے واقف نہیں ہے، پرما خود بھی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس مذہب کا پیروکار ہے۔ چنانچہ مولوی، پنڈت اور بودھ بھکشو بلائے جاتے ہیں اور وہ پرما کو آخرت پر بھروسہ رکھنے اور گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگنے کا مشورہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ رات پرما پر بھاری ہے، وہ رات بھر جاگتا ہے، اسے اپنی زندگی کے سخت اور شادمانی کے دن یاد آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا واقعی پرما قصوروار تھا؟ اپنی رائے دیجیے۔ جواب: پرما نے انگریز شکاری کے سر پر اس طرح پتھر مارا کہ وہ مر گیا، اس بنا پر وہ واقعی قصوروار تھا۔ انگریز نے اس کا ذاتی نقصان نہیں کیا تھا، اس کے باوجود پرما نے اسے مار ڈالا، اس لیے پرما اس کا قاتل تھا۔ لیکن جب ہم پرما کی حرکت کے سبب پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا قصوروار ہونا مشکوک ہو جاتا ہے۔ دراصل پرما اپنی بیٹی کے لیے ہرن کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا، لیکن اس انگریز نے اس ہرن کو گولی مار دی تھی۔ ہرن کی تڑپ اور اس کی آنکھوں کی دہشت نے پرما کو متاثر کیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ ہرن دینے میں ناکام رہا اور اس کا سبب وہ انگریز تھا۔ اس وجہ سے پرما کو انگریز کا قتل کرنا درست معلوم ہوا۔ حالات کا جائزہ لینے پر میری رائے ہے کہ پرما قصوروار نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانے کا عنوان موضوع ہے یا نہیں؟ دونوں کے لیے وجہ بیان کیجیے۔ جواب: افسانے کا عنوان بالکل موضوع ہے۔ یوں بھی جسے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، لیکن یہاں پرما نے جس آخری خواہش کا اظہار کیا ہے اس نے عنوان کو معونیت کو دوچند کر دیا ہے۔ پرما جس علاقے اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہاں غریبی عام ہے، اکثر اوقات انہیں پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اسی لیے پرما پیٹ بھر دال بھات کھانے کو اپنی آخری خواہش قرار دیتا ہے۔ پرما زیادہ کھانا بنواتا ہے تاکہ جو کھانا بچ جائے وہ اس کے خاندان والوں کو مل جائے اور وہ لوگ بھی دال بھات کھا سکیں، اس وجہ سے یہ عنوان بالکل موضوع ہے۔ تو آج ہم نے یہاں پر جو مختصر افسانہ آخری خواہش تھا اس کے سوال و جواب یہاں مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔